هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ حدیث مبارک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول کائنات نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، کہ جس شخص نے ماہ رمضان کا روزہ رکھا ایمان اور اخلاص کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس شخص کے پچھلے تمام گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔ پھر محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا، اور جس شخص نے رمضان کی راتوں میں نمازیں ادا کی، یعنی رمضان کی راتوں میں نماز سے مراد نماز تراویح اور نماز تہجد ہے، کہ جو بندہ ماہ رمضان میں نماز تہجد اور نماز تراویح کا اہتمام کرتا ہے تو فرمایا کہ ایمانا و احتسابا، اور ان نمازوں کو ایمان اور اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے تو فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبی، تو اللہ رب العالمین اس شخص کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر اسی طرح محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ومن قام لیلۃ القدر، اور جو شخص لیلۃ القدر میں نمازیں پڑھتا ہے، عبادات کرتا ہے، جو آخری عشرے میں طاق راتوں میں آتی ہے، تو ان راتوں میں جو بندہ عبادات کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے ایمانا و احتسابا، ایمان اور اخلاص کے ساتھ، تو فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبی، تو اللہ رب العالمین اس کے طفیل، اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو آپ دیکھیے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے رمضان کے روزوں کو، رمضان کی راتوں کی نماز کو، اور اسی طرح لیلۃ القدر کی عبادات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کے ساتھ مقید کیا ہے۔ ایک ایمان ہونا ضروری ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھیے بہت سے مذاہب ایسے ہیں کہ جن مذاہب کے اندر وہ اپنے اعتبار سے روزہ رکھتے ہیں، ہندوؤں کے ہاں بھی یہ معاملہ ہے، اسی طرح عیسائیوں کے ہاں بھی ایسٹر وغیرہ ہوتا ہے، لیکن ان کا جو روزہ ہوتا ہے وہ ایمان کی حالت میں نہیں ہوتا، اس لیے ان کے روزے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ جو فائدہ روزے کا اور عبادت کا ملتا ہے وہ اس کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایمان کو اس کے ساتھ مقید کر دیا ہے۔ تو ایک ایمان کا ہونا ضروری ہے اور دوسرا اخلاص کا ہونا ضروری ہے، کہ ہم رمضان کا روزہ رکھیں، رمضان کی راتوں کی نمازیں پڑھیں اور لیلۃ القدر میں عبادت کریں، تو نیت فقط اللہ رب العالمین کی رضا کی ہو، کوئی اور اس کے اندر نیت نہ ہو، یعنی روزہ رکھا یا نماز تراویح پڑھی یا تہجد پڑھا یا لیلۃ القدر کی عبادت کری، اگر اللہ رب العالمین کی رضا کے علاوہ کوئی اور ارادہ، کوئی اور نیت ہوگی تو اس صورت میں پھر اللہ کی بارگاہ میں وہ عبادت مقبول نہیں ہوگی۔ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے دین میں اخلاص کو لے کر آؤ، جو ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں، فرمایا اس میں اخلاص پیدا کرو۔ فرمایا جب تمہارے عمل میں اخلاص ہوگا تو تمہارا تھوڑا عمل بھی تمہیں کفایت کر جائے گا، یعنی ایک طرف بہت عمل ہو لیکن ریاکاری ہو، نمود ہو، دل کو خوش کرنا ہو، لوگوں کو خوش کرنا ہو، اپنی چاہتوں کی طرف جانا ہو مگر عمل بہت ہو، اور ایک طرف تھوڑا عمل ہو مگر وہ ہو تھوڑا عمل اللہ کی رضا کے لیے، تو فرمایا یہ جو اللہ کی رضا کے لیے تھوڑا عمل ہے، یہ تھوڑا عمل تمہیں کفایت کر جائے گا۔ لہذا اس لیے ہم میں سے ہر ایک بندے کو چاہیے ہم جو بھی عبادات کریں، جو بھی نیکی کا کام کریں، جو بھی اچھائی کا کام کریں، ارادہ اور نیت فقط اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔
اخلاص ہونا چاہیے، للہیت ہونی چاہیے، اور اسی کی بارگاہ سے صلہ کی امید رکھنا چاہیے۔ کسی اور کی بارگاہ سے کوئی بھی صلہ کی امید نہیں رکھنا چاہیے۔ کسی کے ساتھ تعاون کریں، کسی کے ساتھ بھلائی کریں، کسی کے ساتھ اس کا ہاتھ بٹھا دیں، کوئی بھی معاملہ کر دیں، اس کے کندھے سے کندھا ملا دیں، تو اب اس بندے سے صلے کی امید نہیں رکھنا ہے کہ یہ بدلے میں مجھے صلہ کوئی دے گا، یا بدلے میں یہ کرے گا، یا بدلے میں وہ کرے گا۔ نہیں، صلے کی امید صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے ہی رکھنی ہوگی۔ تو یہ ایمان اور اخلاص کے ساتھ جب بندہ اس طرح کا عمل کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے قبول فرما لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم تمام لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔